الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا، میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو میں نے برباد کر دیا۔ یہاں یہ روایت مختصر سی ہے، مسند احمد میں یہ روایت تھوڑی سی تفصیلی ہے۔ مسند احمد کی روایت کا حاصل یہ ہے، مضمون دونوں کا ایک ہی ہے اور وہ ذرا سا تفصیلی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمیم ابن یمامی، ایک شخص تھا زمیم ابن یمامی، اس سے میں نے ایک دن کہا کہ اے یمامی، کبھی بھی کسی آدمی کے بارے میں قسم کھا کر یہ بات نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے نہیں بخشیں گے، یا دوسری روایت میں الفاظ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، کسی کے بارے میں یہ بات نہ کہنا۔ تو اس یمامی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت ہم تو اپنی باتوں میں عام طور پر اکثر و بیشتر اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں غصے میں، فرمایا کہ کبھی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالنا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے روایت ذکر کی کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی کسی امت میں سے ایک امت کا آپ نے ذکر فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک امت میں دو آدمی تھے، ایک آدمی بڑا نیک پاک باز عابد اور زاہد تھا اور دوسرا آدمی گناہگار تھا۔ تو جب یہ گناہگار آدمی کوئی کام کرتا تو یہ عابد آدمی اس کو روکتا، عابد سمجھ گئے نا، عبادت کرنے والا نیک آدمی، دوسرا گناہگار آدمی تھا، تو یہ عبادت کرنے والا آدمی اس شخص کو روکتا اور یہ کہتا کہ اس کام سے تو باز آ جا، یہ کام تو نہ کر۔ تو وہ اکثر جواب یہ دیتا کہ بھئی یہ میرا معاملہ اور میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، تو درمیان میں کون ہوتا ہے؟ جیسے عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس رہنے دو، تم اپنا کام کرو، میرا مسئلہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس نے ایک دو مرتبہ اس آدمی کو جب روکا تو اس نے یہی جواب دیا کہ تو جا اپنا کام کر، یہ میرا معاملہ اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ پھر ایک دن وہ اسی طرح کوئی غلط کام کر رہا تھا تو اس شخص نے جو عابد تھا، نیک آدمی تھا، اس نے اس گناہگار آدمی سے یہ کہا کہ یہ کام نہ کر، رک جا اس کام سے۔ وہ آدمی نہیں روکا، اس نے پھر وہی جملہ کہا، تو اس شخص نے قسم کھا لی اور قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، یہ یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ہے جہنمی، اس سوچ کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ کچھ نہیں پتا کس آدمی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معاملہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا درجہ اور کیا رتبہ ہے۔ نہ اپنی نماز پر ناز کرنا چاہیے، نہ اپنے نیک ہونے پر، نہ اپنی نیکی پر، اور نہ دوسرے کو حقیر سمجھنا چاہیے۔
ڈرتا رہے آدمی اپنے معاملات سے. تو جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو دونوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور جمع فرما کر آپ نے اس گناہگار آدمی سے کہا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اور جو عابد آدمی تھا آپ نے فرمایا کہ تو نے قضاء و قدر سے تجاوز کیا، اور تو نے گویا کہ علم غیب کا ایک طریقے سے دعویٰ کیا. وہ چیز جو میرے دائرے اختیار میں ہے، جو میرے قبضہ قدرت میں ہے، اس پر تو نے دعویٰ کیا. یہ تو تیرا کام نہیں کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس یہ تقسیم کرنے والا کون ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، فلاں آدمی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا؟ یہ معاملہ تیرا تو تھا نہیں، تو نے کیسے یہ فیصلے کر لیے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کو جہنم میں ڈالا اور اس گناہگار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا. اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک آدھ دفعہ، کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اچانک اس سے جنتیوں والے کام شروع کرا دیتے ہیں، تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور دوسرا آدمی جو ہے زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، ایک بالش کا فاصلہ باقی رہتا ہے جنت میں جانے سے، اچانک وہ جہنمی والے کام کرتا رہتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو اس ساری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنا عمل کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. دوسرے آدمی پر کوئی حتمی فیصلہ اور کسی آدمی کو کسی حتمی نتیجے کی طرف آدمی کو نہیں تفویض کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم ہے کہ کون آدمی کہاں جائے گا، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو گناہگار سمجھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ اسے آخری وقت میں توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور وہ پھر نیکیوں والے کام کرنا شروع کر دے، جنتیوں والے اعمال شروع کر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور جو آدمی بہت زیادہ مطمئن ہے اللہ نہ کرے آخری وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے. اور دوسرا آدمی اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے حدیث کا خلاصہ اور حدیث کا حاصل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.